السلام علیکم، میرا نام محمد الماس رضا نور ہدایت میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کو صرف ایک پیغام دینے میں گزار دی۔ وہ پیغام تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی نہ مانو۔ یہ کہنا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک نبی جنہوں نے صبر اور ایمان اور قربانی کا سب سے بڑا سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت نبی بنایا جب لوگ شرک کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اللہ کا نام لینا بھول گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ جاتے اور ان سے کہتے کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن لوگ ہنسنے لگ جاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے نوح، صرف تم ایک عام انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کی اپنی قوم کو دعوت دی، کبھی دن میں، کبھی رات میں، تو کبھی چپ کے تو کبھی سب کے سامنے، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہ کہتے تھے اگر تو سچا نبی ہے تو ہمارے لیے عذاب لے آؤ، لیکن نوح علیہ السلام پھر بھی دعا کرتے تھے تاکہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، اب تمہاری قوم ایمان نہیں لائیں گی، جو لا چکے وہی مومن ہے، اب ایک کشتی تیار کرو۔ اور کشتی بنانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور تمام فرشتوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان فرشتوں کی مدد سے ایک بڑی کشتی تیار کری، اور لوگ پھر بھی مذاق اڑاتے کہ اتنے ریگستان میں، اتنی بھری دھوپ میں یہ اتنی بڑی کشتی تیار کر رہا ہے، جیسے لوگ انہیں پاگل کہہ رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی دھوپ ہے اور یہ کشتی تیار کر رہا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا عذاب ان کے سر پر ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، آسمان سے تیز بارش ہونے لگی، زمین سے پانی ابھرنے لگا، ندیاں نالے سب مل چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جوڑے کا ایک ایک جانور اس کشتی میں رکھا تھا، اور ایماندار لوگ بھی اس میں چڑھ گئے تھے۔ جب طوفان کے دوران سب جگہ دیکھا گیا تو ہر چیز پانی میں ڈوب چکی تھی سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے۔ طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں چڑھ جا، کافروں کی باتوں میں مت آ، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی نہیں بچنے والا سوائے اس کا جو میرے کشتی میں سوار نہ ہو۔ دیکھتے دیکھتے وہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پانی کی ایک لہر نے اسے کھینچ کر پانی میں ڈوب کے وہ مر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا صبر کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے زمین، اپنے پانی کو نقصان کر لے، اور آسمان رک جا۔ طوفان ختم ہوا، کشتی جوڑی کے ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی نے دنیا میں ایمان، تقوی اور انصاف کا پیغام پھر سے عام کیا۔ یہ تھا ہر نبی کے دور کا عذاب۔ جب بھی قوم گناہ کرتی تو اللہ فوراً اس وقت عذاب نازل کر دیتا، لیکن قربان جاؤں میں اپنی قسمت پر، اور آپ بھی اپنی قسمت پر فخر کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم گناہ کریں گی لیکن تو اپنا عذاب ان پر نازل نہ کرنا۔ وہ گناہ کریں گی اور پھر سے توبہ کریں گی تو ان کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ویڈیو کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔